الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ان سے کہہ دو تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے. انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ کہہ دو کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں، سوائے ان کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی تھیں. کہہ دو کہ لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہے. کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہے. ان سے کہہ دو کہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہاں والوں کے لیے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مسکن ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور جو اس کے بعد بھی انکار کرے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. ان سے پوچھو اے اہل کتاب، تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو درحال کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ان سے پوچھو اے اہل کتاب، تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو درحال کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو. اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. ایمان والو، تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. اس پر متنبہ رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. لہذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے. ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو. اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے. تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے. اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی، سو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرایاب ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ. رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کی جگہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے. لہذا ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو، اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے. تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. اور یہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں زیادہ نافرمان ہی ہیں. یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں، اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور مطمئن رہو کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی.
انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے، الا یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے۔ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے ہیں۔ یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہے۔ ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے، یہ اسی کے سزاوار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، درا حال ہے کہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب احد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، درا حال ہے کہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پھر بھی ناشکری کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن اسی وقت تم پر آ پڑیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس لیے کیا کہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ خوار ہو کر لوٹیں۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، اگر یہ توبہ کریں یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ ان پر پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اپنے پروردگار کے مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی،
اور جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کو دبا لیتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی ہیں کہ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے، اور وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا صلہ ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، سو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبیہ ہے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو، اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں۔ ان مصالح کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا؟ اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہے ہو، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا ہے۔ محمد ایک رسول ہی ہیں، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے۔ پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتے کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے، اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ کتنے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹا پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دلوں میں اب ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزومند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہے تھے۔ لہذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے، اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے اعزاء و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو۔ اے پیغمبر، اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے، ہرگز نہیں، یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ہاں، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو کیا یہ مصیبت بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اور ہاں، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھیڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو ابتدائی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن ایمان سے زیادہ یہ کفر کے قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھیں، اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو یہ چھپائے ہوئے تھے۔ یہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں، ان کے اخلاف میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے
اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو، تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے، ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کے خوشنودی کے طلبگار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراوے دے رہا تھا، سو ان سے مت ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اور تمہارے لیے اے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، یہ مجرم ہیں اور ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں، اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے، یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت کے دن عنقریب اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں گے، اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے اتر کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانے لے کر آ چکے ہیں، اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو؟ اس لیے اے پیغمبر، یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہت سے رسول تم سے پہلے بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ ایمان والو، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے، تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننا پڑیں گی، اس لیے تیار رہو اور یاد رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں۔ تم ان لوگوں کو ہرگز عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، اور جان رکھو کہ ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے۔
اور وہ اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مالک ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہ کروں گا، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہذا جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی جزا ہے، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے اے پیغمبر، یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ اور ان وفادار بندوں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے موزوں ہو ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے، پھر اگر وہ اس میں سے تمہارے لیے خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو، ہاں اس سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک
इन यतीमों को जांचते रहो, फिर अगर उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो, और इस अंदेशे से कि बड़े हो जाएंगे उनके माल उड़ाकर और जल्दबाजी करके खा न जाओ। और यतीम का जो सरपरस्त गनी हो उसे चाहिए कि उसके माल से परहेज़ करे, और जो मोहताज हो वो अपने हक़ खिदमत के तौर पर दस्तूर के मुताबिक उससे फ़ायदा उठाए। फिर जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह ठहरा लो, और याद रखो कि हिसाब के लिए अल्लाह काफ़ी है। तुम्हारे माँ बाप और अक़रबा जो कुछ छोड़ें उसमें मर्दों का भी एक हिस्सा है, और तुम्हारे माँ बाप और अक़रबा जो कुछ छोड़ें उसमें औरतों का भी एक हिस्सा है, ख्वाह तरका कम हो या ज़्यादा, एक मुतय्यन हिस्से के तौर पर। लेकिन तक़सीम के मौके पर जब करीबी अइज़ा और यतीम और मिस्कीन वहाँ आ जाएं तो उसमें से उनको भी कुछ दे दो और उनसे भलाई की बात करो। उन लोगों को डरना चाहिए जो अगर अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ते तो उनके बारे में उन्हें बहुत कुछ अंदेशे होते। सो चाहिए कि अल्लाह से डरें और हर मामले में सीधी बात करें। सुनो, खबरदार रहो, ये हकीकत है कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भरते हैं, और अनकरीब वो दोज़ख की भड़कती आग में पड़ेंगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि उनमें से लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हों और वो 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। लेकिन तरके का छठा हिस्सा इससे पहले मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना चाहिए अगर उसके औलाद हो, और अगर औलाद न हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो तीसरा हिस्सा उसकी माँ का है और बाकी उसके बाप का। लेकिन उसके भाई बहन हों तो माँ के लिए वही छठा हिस्सा है और बाप के लिए भी वही छठा हिस्सा। ये हिस्से उस वक्त दिए जाएं जब वसीयत जो उसने की हो वो पूरी कर दी जाए, और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज मनफियत तुमसे करीब तर है। ये हिस्से इसी बिना पर अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। बेशक अल्लाह अलीम व हकीम है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर उनके औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो उनके तरके का 1/4 तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो वो पूरी कर दी जाए, और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए, और वो तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार हैं अगर तुम्हारे औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा उनका है, जबकि वसीयत जो तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए, और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए। और इन वारिसों की अदम मौजूदगी में अगर किसी मर्द या औरत को उससे रिश्तेदारी की बिना पर वारिस बना दिया जाता है और उसका एक भाई या बहन है तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर वो 1 से ज़्यादा हों तो 1/3 में सब शरीक होंगे, और बाकी उसको मिलेगा जिसे वारिस बनाया गया है, जबकि वसीयत जो की गई हो वो पूरी कर दी जाए, और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाला है, वो बड़ा नरमखू है। ये अल्लाह की ठहराई हुई हदें हैं, इनसे आगे न बढ़ो, और याद रखो कि जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेंगे उन्हें वो ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे और उसकी ठहराई हुई हदों से आगे बढ़ेंगे उन्हें वो आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उनके लिए रुसवा कर देने वाली सज़ा है। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करती हैं उन पर अपने अंदर से 4 गवाह तलब कर लो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और जो मर्द औरत तुम्हारे लोगों में से इस जुर्म का इर्तिकाब करे उन्हें ईज़ा दो, फिर अगर वो तौबा करें और इस्लाह कर ले तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। ये बात अलबत्ता वाज़ेह रहनी चाहिए कि अल्लाह पर तौबा कबूल करने की ज़िम्मेदारी उन्हीं लोगों के लिए है जो जज्बात से मगलूब होकर कोई गुनाह कर बैठते हैं फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। वही हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल फरमाता है, और अल्लाह अलीम व हकीम है। उन लोगों के लिए कोई तौबा नहीं है जो गुनाह किए चले जाते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा कर ली है। इसी तरह उनके लिए भी तौबा नहीं है जो मरते दम तक मुनकिर ही रहें। यही तो हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और न ये जायज़ है कि निकाह कर लेने के बाद जो कुछ तुमने उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा वापस लेने के लिए उन्हें तंग करो। हाँ, इस सूरत में कि वो किसी खुली हुई बदकारी का इर्तिकाब करें
اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی اختلفی کر کے اسے لوگے؟ اور کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ الرحمن علم القرآن